کہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امور مصلحہ کا بیان تھا، جس میں روزے کے بعد حج کا ذکر ہوا۔ روزے کے لیے جس طرح ایک مہینہ مقرر ہے جو رمضان المبارک کا ہے، اسی مہینے کے اندر ہی آپ روزے رکھیں گے جو فرض روزے۔ اس طرح حج ہر وقت نہیں ہوتا، حج کے لیے بھی احرام باندھنے کے لیے وقت مقرر ہے۔ آپ اگر، میں نے بتایا تھا 3 قسم کا حج ہے، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ حج افراد تو مقامی لوگوں کے لیے جب 8 ذی الحجہ ہو تو یہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے، 9 کو عرفات جائیں گے، 10 کو واپس آ کر ایک شیطان ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، اس کے بعد طواف زیارت ہے، پھر ایام تشریق مینا میں گزارنے ہیں۔ ان کے لیے یہ قربانی بھی لازم نہیں جو اپنا، یعنی حج کی قربانی نہیں، باقی اپنی قربانی کریں۔ جو حج تمتع ہے یا قران ہے، اس کا احرام جو ہے 1 شوال کے بعد باندھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں آ جائے اور وہ احرام باندھے اور اس کے ساتھ، وہ نہ تمتع ہے نہ قران ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ شوال کے 1 کے بعد آپ کسی وقت احرام باندھ سکتے ہیں، جا کر عمرہ کریں گے، اور عمرے کے بعد اگر آپ نے نیت تمتع کی ہے تو احرام کھول دیں گے۔ صفا مروہ کے بعد پھر آپ اپنے کپڑوں میں رہ سکتے ہیں، سب کچھ جائز ہے آپ کے لیے، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ جب ہوگا تو آپ دوبارہ احرام باندھ کر آپ مینا جائیں گے، رات مینا گزاریں گے، صبح عرفات جائیں گے، عرفات میں دن گزار کر شام کو مزدلفہ آئیں گے۔ صبح آ کر آپ نے پہلا بڑا شیطان جو ہے جو بیت اللہ کی طرف ہے، اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرۃ العقبہ، وہ 7 کنکریاں ماریں گے، پھر آپ جا کر قربانی کریں،
احرام کھول دیں، پھر طواف زیارت کے لیے جو فرض ہوگا اس کے لیے آپ آئیں گے، آپ کی تمتع ہوگی۔ تو یہ تمتع کی قربانی ہے۔ قران یہ ہے کہ آپ یکم شوال سے کے بعد کسی ٹائم بھی آپ احرام باندھ کر دونوں کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ۔ تو آپ نے اکٹھا احرام باندھ دیا، پھر جا کر آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، لیکن احرام نہیں کھولنا۔ احرام کا مطلب ہے کہ آپ نے جو نیت کی ہے وہ رہے گی۔ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، مطلب ہے چادریں تبدیل کر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چادریں ہوئی ہوں، چادریں ضروری نہیں ہے۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ تو آپ نیت آپ کی یہ ہے، بے شک کپڑے چادریں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، آپ دوسرے باندھ لیں، لیکن آپ سرما نہیں لگا سکتے، آپ تیل نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، تو سلی ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ انہی چادروں میں، دو چادروں میں آپ نے رہنا ہے۔ اور آپ نے بھی 8 ذی الحجہ مینا جانا ہے، وہاں سے عرفات جانا ہے، واپس آ کر وہی آپ نے ڈیری مار کر پھر آپ قربانی کریں گے۔ تمتع کی بھی قربانی ہے اور قران کی بھی قربانی ہے، چونکہ ڈبل کام آپ نے کیا، حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں ہوئے، تو اس کی بھی قربانی کریں گے۔ پھر آپ طواف زیارت کریں گے، پھر آپ 10، 11، 12 مینا میں رہیں گے۔ 12ویں تاریخ کو فمن تعجل فی یومین آگے آتا ہے، تو 12ویں تاریخ کو آپ غروب آفتاب سے پہلے اگر مینا کی حدود سے نکل گئے آپ کو اجازت ہے، اگر غروب سے پہلے نہیں نکل سکتے پھر آپ ٹھہر جائیں۔ 13ویں کو آپ صبح پھر کیکریاں ماریں، تینوں 2 دن جو آپ مارتے رہے، پہلے دن تو ایک ہی کا ہے اور باقی 2 دن جو ہیں وہ تینوں کو مارنا ہے۔ تو اگر آپ 13ویں کو رہیں تو پھر بھی آپ صبح، ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں یہ زوال کے بعد مارنے ہیں، لیکن تیسرے دن آپ یعنی 13ویں کو زوال کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صبح مار کر آ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ میری عادت یہی ہے کہ ہم مینا میں رہتے ہیں، کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر سارا میدان خالی ہوتا ہے، وہ جو ہوٹل بھی سارے خالی ہوتے ہیں، جناب علی جہاں چاہو ٹھہرو رہو، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جو آخری رات ہے نا 13ویں، تو اس میں آدمی پھر کنکریاں مار کر آ جائے۔ تو یہ اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مطلب ہے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، بس شوال سے پہلے آپ نیت نہیں کر سکتے اور 9 کے بعد آپ حج نہیں کر سکتے، 9 یعنی ذی الحجہ کے، یہ آپ کا وقت مقرر ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، ہاں اب اس کے ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوگی۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے مقرر کیا اپنے اوپر حج یعنی احرام باندھا، فلا رفث، پھر اس نے کیا کرنا ہے، رفث بھی نہیں کرنا، بے حجاب نہیں ہونا، اپنے بیوی کے ساتھ نہیں جانا، ولا فسوق، فسق سے مراد ہر نافرمانی اللہ کی نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا، گناہ ہر گناہ، لڑائی، ولا جدال، نہ لڑائی فی الحج، ایام حج میں، وما تفعلوا من خیر، یہ تو نہ کرنے کے کام ہیں، یعنی فرائض سلبیہ ہو گئے، اور ایجابی کیا ہے، وما تفعلوا من خیر، جو کرو گے تم بلائی میں سے، عالم اللہ اس کو جانتا ہے، جتنی نیکی کرو گے، جتنا طواف بیت اللہ کا ہو اور جتنے ذکر فکر ہو، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، مطلب یہ نہ ہو کہ یہاں سے کیا ہو جی میں حج کے لیے آیا ہوں اور پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے دے دیں جی، اللہ کے لیے دے دیں، تو بھئی حج کے لیے کیوں جاتے ہو؟ حج تو اس وقت فرض ہوگا آپ پر
کہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ ہو، وہاں کا خرچہ ہو، اور واپسی تک آپ کے آل و عیال کا خرچہ ہو، بس آپ پر حج فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا باوجود اس کے، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا، وعید اتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جی حج تک تب جاؤں گا، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے کوٹھیاں بنانی ہیں، ان کے لیے مارکیٹیں بنانی ہیں، اور پھر میں جاؤں گا، تو اللہ تیرے باپ کا نوکر تو نہیں ہے، تجھے اتنی مہلت دے گا کہ تو سارے کام کرتا جا اور پھر حج کے لیے جاؤں گا؟ نہ جا، تیری کیا ضرورت ہے، اور تیرے علاوہ کہیں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آنے جانے کا کرایہ، خرچہ، اور آنے تک آل عیال کا خرچہ ہو، بس اتنی چیز ہو، باقی شادیاں یہ تو ہم نے لازم کی ہے، شادی کرو گے اور شادی ہال بک کرو گے اور وہاں ساری دنیا داری، یہ کس نے کیا ہے؟ شادی تو 4-5 آدمی اکٹھے ہو کر، 2 گواہ ہوں اور 1 امام ہو، ایجاب و قبول ہو، بس بات ختم ہو جاتی ہے، 5 آدمیوں پر سارا کام چل جاتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ پوری پنڈی کو بلاؤ اور یہ شادی کرنی ہے جی، میں نے اس کے لیے تو بڑا تو یہ کہا، یہ ہم نے سارے تکلفات کر کے نا اسلام کو بھی ہم نے بدنام کر لیا، شیطان کے راستے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر، اور پھر بھی جب کھانا کھائیں گے، چھوڑا یار کیا کھانا تھا، بے غیرت فلاں، 10 گالیاں بھی دیں گے، یار میرے اوپر تو ٹھیک ہی نہیں، یہ کھانا ہی غلط تھا، کیا آپ کے کھلانے کا کیا فائدہ؟ 2-4 ہم تعریف کریں گے، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کیا ہو گیا؟ آپ کی تعریف کریں تو کیا ہو گیا؟ یہ ہم نے ایک اجزاء بنایا ہوا ہے، لیکن یہ اسلام کے اندر یہ، لیکن حج کا یہ ہے وَتَزَوَّدُوا، فرمایا زاد راہ لے لیا کرو، خرچہ ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین جو ہے نا زاد راہ وہ تقوی ہے، یعنی سوال کرنے سے بچنا۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ سوال کرنے سے بچنا، اتنی چیزوں۔ وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، خاص مجھ سے ڈرو اے عقل والو، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یعنی ایام حج میں اگر آپ تجارت کریں، مثلاً آپ کوئی چیز لے جائیں یہاں سے اور وہاں بیچتے ہیں مکہ مکرم میں، یا مکے سے لے کر مینا عرفات میں بیچتے ہیں، یا یہاں سے لے کر مدینہ منورہ بیچتے ہیں، یا مدینہ منورہ سے لے کر مکے میں بیچتے ہیں، ان ایام کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت تجارت کی نہ ہو۔ ویسے ہی آپ نے کوئی چیز لی اور بھیج دی تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ہنسی میں نہیں، آپ ارکان پورے کر رہے ہیں، باقی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیس علیکم جناح، نہیں تمہاری اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کے در، یعنی رزق حلال، رزق۔ فاذا افضتم من عرفات، جب واپس آ جاؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی جو مزدلفہ ہے، وہاں سے آپ نے غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہونا ہے، رات مزدلفہ میں آپ نے گزارنی ہے۔ خدا کی قدرت عجیب نظام ہے کہ مکہ مکرمہ سے مینا بھی 3 میل، مینا سے مزدلفہ 3 میل، اور مزدلفہ سے عرفات بھی 3 میل، ایسے میں پوری فیصلے۔ اب آپ اس میں آ گئے، ایسے میں نہیں، تو وہاں آپ مزدلفہ میں رات گزاریں گے۔ یہ وہ رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ، حج تو عرفے کا نام، جب عرفات پر آپ چلے گئے اللہ سے معافی مانگ لی، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ،
جس نے حج کیا اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا لوٹ آئے گا جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوا، پاک صاف ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ اپنے حق سارے معاف کر دیتا ہے، بندوں کا حق آپ کے ذمہ ہے، ایسا حق جس کا آپ کو علم نہیں، کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کھائی ہو، یا کسی کا مال میں کوئی چیز لی ہو، آپ کو علم نہ ہو کہ میرے ذمہ کسی کا ہے، اصل میں نہیں، ایسی چیز ہے جو آپ کی بس میں اس کی ادائیگی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر آدمی کہے کہ جی میں لوگوں کا مال کھا کے جا کے حج کروں گا معاف ہو جائے گا، نہ، نہیں ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے کہ آپ اس کے ادائیگی سے عاجز ہیں، یہ آپ کے علم میں نہیں۔ یہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا، اس رات میں اللہ بندوں کے وہ حقوق اپنے ذمہ لے لیتے ہیں بس، اور قیامت کے دن اس شخص کو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو اس پر آپ کا حق تھا، وہ لینا چاہتے ہیں یا اس کے بدلے میں یہ نعمتیں لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے یار تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بڑی نعمتیں۔ اللہ فرمائیں گے آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے بدلے میں نے آپ کو یہ دینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حج میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صورت رکھی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ ہوگا مزدلفہ میں، مزدلفہ میں فیصلے ہو جاتے ہیں انسان کے حج کی قبولیت کے۔ یہ رات اس لیے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، اب یہ فیصلہ آج اس رات میں ہوگا کہ آپ کا حج قبول ہے نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فضائل حج میں کہ بحث کر رہے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ آگا جی 6 لاکھ آدمی نے۔ اچھا کتنے؟ اوہو 6 لاکھ آدمی نے، تو منظوری کتنی کی ہوگی؟ اگر 6 آدمیوں کی۔ اس نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے، باقی تو ویسے ٹکریں کھاتے رہے۔ کہنے لگے نہیں، ایک آدمی کا حج ایسا منظور ہوا کہ اس کے برکت سے 1 لاکھ کا حج منظور ہو گیا، تو گئے کہ ان کے 6 کی وجہ سے 6 لاکھ کا منظور ہو گیا۔ تو چونکہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں ایسے میں نے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ربنا کہتے ہیں، اے ہمارے سب کہہ رہا ہمارے، تو وہ کسی کی نہیں تو اللہ سنتا ہے نا، تو میری نہیں سنی آپ کی سنی تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی نہیں سنی میری سنی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسے تم یاد کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ اب آپ کا تلبیہ چل رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ لیکن آ کر جب آپ مزدلفہ سے آ کر مینا میں جب پہلی کنکری ماریں گے آپ بڑے شیطان کو، آپ کا تلبیہ موقوف ہو گیا، بس اس کے بعد تلبیہ نہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ تکبیریں ہیں۔ پھر جو آپ 10 11 12 13 تک اگر آپ رہیں تو آپ ہر نماز کے بعد ہر وقت چلتے پھرتے آپ تکبیر اللہ اکبر اس میں یہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اس کو جیسے تمہیں طریقہ بتایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تمہیں سے پہلے ناواقف تھے، پہلے تو جاہلیت کے دور میں تمہیں حج کے طریقے نہیں آتے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹاؤ جہاں سے اور لوگ، یعنی افیض، یہ خطاب قریش کو ہے۔ قریش جو تھے نا اہل مکہ، یہ کہتے تھے بھائی ہم عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم کے، کیونکہ عرفات میں جو مسجد ہے نا، جو مسجد کا ایک کونا ہے نا، کونا، وہ حد فاصل ہے حدود حرم میں،
وہ کہتے کہ ہم ایسے لوگ ہیں پاکیزہ کہ ہم حدود سے نکل جائیں، ہماری بیعت بھی ہے، ہم نے بیعت رہنا ہے، تو وہ واپس آ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا حج نہیں ہوگا، تمہیں حدود سے نکلنا ہوگا، جیسے لوگ جاتے ہیں تم نے بھی وہاں جانا ہوگا، تب حج تمہارا کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹاؤ تم قریشیو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، ان اللہ غفور رحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب پوری کر لو تم، یعنی وقوف منا بھی ہو گیا، وقوف۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم پوری کر لو اپنے حج کے طریقے، یعنی طواف زیارت بھی۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں، نیت ہے، عرفات ہے، طواف زیارت ہے، باقی کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، سمجھے میری بات کو۔ ان تینوں میں اگر احرام نہیں ہے حج نہیں ہے، اور 9 کو آپ عرفات نہیں پہنچے، عاشمیہ نہیں، غروب سے پہلے آپ کا حج نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دونوں کام کیے اور ہم نے طواف زیارت نہیں کی انہی ایام کے اندر، عاشمیہ یعنی ایام حج میں، تو پھر آپ کا حج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 3 ہو گئے، نیت ہو گئی، عرفات ہو گیا، اور طواف زیارت ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہے۔ سمجھ میری بات کو۔ اب اس کے بعد وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ جاہلیت کے دور میں ایسے کرتے تھے، وہ لوگ بھی حج کرتے تھے، مینا میں آ کر نہ بجائے اللہ کے ذکر کے اپنے باپوں کے دادوں کے قصیدے پڑھتے تھے۔ او مجلس آپ نے الگ کی، میں نے الگ کیا، میرا دادا یوں تھا اور یوں اٹھ جاتا تھا تو آسمان پر پہنچ جاتا تھا، کہ میرا دادا تو ہاتھ کرتا تو پہاڑ یوں کر لیتا تھا۔ دوسری ہے، اللہ نے فرمایا اپنے دادوں کا ذکر نہ کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، انسان کیا ہو گیا اس کی بڑائی کرو۔ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یا اسی بھی زیادہ، او مانا بل، اشد ذکرا بلکہ اسی بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، اب یہاں حاجیوں کی قسمیں بتائی جا رہی، کچھ حاجی ہوتے ہیں کچھ پاجی ہوتے ہیں۔ اب یہاں فمن الناس من یقول ربنا، بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا، دے ہم کو دنیا میں، وہاں جا کر بیت اللہ سے لپٹ جاتے ہیں، اے اللہ کوٹھی دے دے، اے اللہ مارکیٹ دے دے، اے اللہ، بھائی اللہ کے بندے، وہ اللہ تو ویسے دے گا، لیکن وہاں تو اللہ معاف کر لے، اللہ تو میرا ہو جا۔ جب اللہ ہو گیا نا پھر سب کچھ ہو گیا، اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عازم یا نہیں۔ تو جب وہ ساتھ ہو گیا تو پھر معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ بعض ایسے کہتے ہیں اللہ دنیا میں دے، وَمَالُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے، بس نہ چاچا آیا نہ چاچا گیا، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی نا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، یہ حجاج کی دوسری قسم ہے۔ وَمَنْ يَقُولُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں دے ہمیں نیکی بلائی، حسنہ یعنی رزق حلال دے، اپنی عبادت کی توفیق دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بلائی، ایسے عمل دے کہ یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ وقنا عذاب النار، ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ اولئک ثمرہ، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو لکھی ایسا ہے اسے جو انہوں نے کمایا، یہ ہے حاجی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، یعنی مینا کے احکام ہیں۔ مینا میں آپ چند دن ہیں جو ایام تشریق، ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق ہے، عاشر میں نہیں۔ اب آپ نے 10 11 12 یہاں رہنا ہے، عاشر میں نہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جسے جلدی کی 2 دنوں میں، کیا مطلب 12ویں تاریخ کو آتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، جو پیچھے نے 13ویں کو رہ گیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ حکم ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ 13ویں جو ہے نا لمن اتقی، میں نے
چلاس بابے سے سیکھا. ہم وہاں تھے تو مولانا عبدالباقی صاحب اللہ بخشے، ان کے خلیفہ تھے، وہ بھی وزیر تھے سرحد کے. تو کہا کہ شاہ صاحب رہنا ہے مینا میں. تو 13ویں جو رہ گئے نا، وہ رات کے جو میں نے برکات دیکھے، تو بس پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب جب بھی آؤں گا نا تو 13 کو. پہلے میں نہیں آتا تھا، سب سے آگے نکلتا تھا کہ جلدی بیت اللہ پہنچ جائیں. لیکن وہاں جو میں نے دیکھا نا کہ لوگ چلے گئے اور یکسوئی ہے، اور ایسا پتہ لگتا ہے کہ انوار کی بارش ہو رہی ہے. تو بس میں پھر اب میری عادت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، پتہ نہیں اب حالات کیسے ہیں. ہم تو 2 سالوں سے تو یہ جو تیری لمن اتقی، یہ تقوی کی ماں دی نا، 13ویں کو لگا لی لمن اتقی. یہ 13 کو وہ رہے گا جو زیادہ پرہیزگار بنتا ہے، متقی. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کی جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ ہو گیا جناب علی حاجی نمبر 3. یہ تیسرا کون سا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہے یعجبک قولہ، کہ تعجب میں ڈالتا ہے ان کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگانی میں، یعنی دنیاوی اغراض اس کے. اوہو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، گواہ بناتے اللہ کا اس پر جو اس کے دل میں. اور جی اللہ کی قسم، میں یہ، میں وہ، میں بڑا، میں فلاں. عاصم یعنی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامَ، اور وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے. یہ تیسری. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب پھرتا ہے صاف الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا، کہ فساد کرے اس کے اندر. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرے کھیتیوں کو، وَالنَّسْلَ، اور انسانوں کو. نسل سے مراد یعنی قتل، مغالطہ، فساد، لڑائی جھگڑا. بعض وہاں ایسی جگہ ہے نا حرمین کہ آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. بن گیا تو ایسا بنتا ہے کہ سیدھا بن گیا، اور بگڑا تو پھر اس کا علاج نہیں ہے. عاصم یعنی اس کی مثال ایسی جیسے بٹی کے اندر لوہا رکھ لے، پھر چاہے اسے تلوار بنا لیں، چاہے اسے بندوق بنا لیں، چاہے اسے پستول بنا لیں، تو وہ آدمی وہاں بن جاتا ہے. تو یا تو دوسری طرف گیا تو ادھر بن گیا. عاصم یعنی تلوار ہی تلوار ہے، ہر ادھر کاٹتا ہے ادھر کاٹتا ہے. عاصم یعنی اور زیادہ پھر نقصان اٹھاتا ہے. عاصم یعنی واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جاتا ہے اس کو اللہ سے ڈر. کیا کرتا ہے تو حاجی ہو کر ایسی کرتوت یہ کیوں کرتا ہے؟ اخذت العزت بالاسم، پکڑ لیتے ہیں اس کو غرور تک، اسم کے معنی گناہ کی اوپر. اور چوئے مجھے نصیحت کرتا ہے، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے تو ایسا کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اخذت بالاسم، قرآن کہتے ہیں فحسبہ جہنم، فحسبہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ چوتھے قسم کا حاجی. چوتھے قسم کا حاجی کیا ہے؟ یہ سب سے افضل. وَمِنَ النَّاسِ، بعضوں من ہوئے یشری نفسہ، جو بیچ دیتا ہے اپنے. یہ شراب امانا بے، شراب امانا یشری نفسہ، جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، بات سے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے. بس اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری ذات چاہیے، تیری ذات چاہیے. عاصم یا نہیں؟ وہ محمود تھا نا، سلطان محمود غزنوی، اس کے غلام تھا ایاس. تو وہ بادشاہ، وہ بڑے خادم تھا اور بادشاہ اسے پیار کرتا تھا. تو باقیوں کو غصہ آتا تھا، وزیروں کو، کہ جی ہم بڑے وزیر ہیں، دیکھو جو غلام کو دیکھو، ساری بات اس کی مانتا ہے، مشوروں سے لیتا ہے. تو بادشاہ نے ایک دفعہ آزمائش کے طور پر بڑے لال جواہرات رکھے. کہنے لگے جس کو جو پسند ہے وہ لے لے. کوئی
لالوں پر گیا، کوئی جواہرات پر گیا، وزیر لپٹ گئے اور ایاز آ کر بادشاہ کے یہاں ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو نہیں لیتا؟ بادشاہ نے کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ چاہیے، جب آپ مل گئے تو سب کچھ خزانے میرے ہیں۔ ہاشم یعنی ایک دفعہ ایسا کیا کہ بادشاہ نے لال جواہرات رکھے، سب کو بلایا، پتہ تھا کہ یہ ایاز کے خلاف ہیں، تو کہنے لگے بھائی یہ موتیاں توڑو۔ تو وزیر نے کہا جی ہم اتنے نعمت حرام ہیں، ہم خزانہ بادشاہ کا اس کو خراب کریں؟ ایاز جی توڑ۔ بادشاہ ہو گیا جناب بلی مکہ لے کر ڈر سا۔ وزیروں نے کہا بادشاہ ہم جو کہتے اتنا نمک حرام ہے، دیکھو نا کتنا نقصان کر لیا۔ تو فرمایا ایاز کیا بات ہے، آپ نے کیوں اتنا بڑا قیمتی خزانہ؟ گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ انہوں نے کہا وزیروں بتاؤ، بادشاہ کا حکم تھا کہ توڑو، تم نے خزانے کو دیکھا بادشاہ کے حکم کو، اور میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا خزانے کو نہیں دیکھا، کیونکہ خزانہ بادشاہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے کہا توڑو تو میرا کیا تھا اس کے اندر؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھو ایسے میں نہیں۔ تو بات یہ ہے جب اللہ مل جائے نا، اللہ یبتغ ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، بس اللہ مجھے آپ چاہیے، بھئی سب کچھ پھر ملے گا، سب کچھ جب اللہ چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ترغیب الی الجہاد ہے، تمہید ہے جہاد کے لیے۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کی پورے۔ ہاشم یعنی اللہ کے حکم کی تابعداری کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ ہاشم یعنی پوری کی پوری اسلام میں ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہودیت سے، عیسائیت سے، مجوسیت سے، اس سے نفرت کرو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے ساتھ لدی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھا تیتر ادھا بٹیر۔ ایسے میں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا پتھر بن جاؤ یا موم ہو جاؤ۔ یہ جو ہے نا اسلام کی بدنامی کے سبب ہیں وہ لوگ جن کو نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام غیروں کا کرتے ہیں۔ اس اسلام اس فی السلم کاف، پوری کی پوری۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فإن زللتم، زجر ہے، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر پھسل گئے تم دلائل آنے کے بعد، کھلے دلائل، فَعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کو ضرورت نہیں تمہاری۔ ہاشم یعنی زبردست ہے، مہلت تو دے رہا ہے لیکن پکڑ بھی سکتا ہے۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، تخفیف اخروی۔ حَلْ يَنظُرُونَ، کیا انتظار کرتے ہیں لوگ، الا مگر اس بات کی، أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ، فی ظلال صاحبانوں میں، من الغمام ابر کے۔ اللہ کے آنے کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا قار غضب۔ ہاشم یعنی اللہ آتے جاتے نہیں، ہاشم یعنی والملائکہ، اللہ کے فرشتے، وقضی الامر، فرشتے بیچ کر ایک جبرائیل السلام چیخ ماریں، سب کی کلیجے پھٹ جائیں، ہاتھ سے اٹھائیں پورے پہاڑ کو اٹھا دیں۔ اور بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ ایسے میں یعنی فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلًا، بھئی تم اس کی انتظار کرتے ہو۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، ساری جزا اور سزا کے مقدمات پوری ہو جائیں۔
سل بنی اسرائیل، یہ نمونہ ہے بنی اسرائیل کے انحراف کا حق سے۔ سل بنی اسرائیل، میرے پیارے حبیب آپ پوچھے بنی اسرائیل سے، کم آتینہم من آیت بینہ، ہم کتنی دین کو نشانیاں واضح، کتنے ہم نے اللہ کے نعمتیں کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اہل کتاب کو خطاب ہے، لیکن امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، جیسی سزائیں اہل کتاب کو ملی، شکلیں بگڑی، کیا کچھ نہیں ہوا، کونوا قردۃ خاسئین، خنزیر بنے، باندر بنے۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو کر آپ کو صفاسی سے مٹا دے، اس لیے تم اللہ کے خوف سے ڈرو۔ کما آتینہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنے دلائل دی واضح۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھو ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، انہوں نے جب ناقدری کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی۔ زین لاسباب گناہ، اسباب یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ جب واضح دلائل آ گئی، کتابیں آ گئیں، نبیوں نے سمجھایا، یہ لوگ پھر بغاوت کیوں کریں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ زین للناس، خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہیں، للذین کفروا ان کی جو کافر ہیں، الحیات دنیا، بس وہ کہتے ہیں جی اے جہاں میٹھا تھے اگلا کس ڈیٹا، پہلے تو دنیا سے محبت زیادہ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ٹھٹے کرتے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں۔ اے جی کیا ہو گیا؟ اور جی کپڑے یہ نہیں کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، تو بھائی یہ تو کوئی اللہ کے پیار کے نمونے نہیں کہ دولت زیادہ ہو۔ اگر صرف دولت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ دے، اور پھر سارے کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ جو سب کے سے اعلیٰ اور افضل ہستی تھی، ان کے پاس وہ سونے کے پہاڑ ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ چاہیں تو میں یہ پہاڑ سونے کے کر دوں۔ عرض کیا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں صبر کروں، تو صبر کا بھی اجر ملے اور شکر کا بھی اجر ملے۔ ایسے میں نہیں، اللہ نے بات تو کر لی ہے، پر میں اب چاہیں تو میں کروں، اس ہو گئے، اب وہ نکال رہے ہیں، عرب والے نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ نے کر لیا، لیکن حضور نے نکالا نہیں ہے، دنیا سے ایسے چلے گئے کہ ذرا بھی اپنے ایک یہودی کے پاس بطور رہن کے تھا، سمجھے میری بات؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو گویا دنیا اگر ایسی اچھی ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب کے بڑے بڑے کوٹھیاں اور مربے اور بڑے بڑے مارکیٹیں اور کیا کمی تھی، اربوں کھربوں کے خزانے لا کر حضور اس وقت مسجد نبی سے اٹھتے تھے کہ ایک درہم بھی باقی نہیں رہتا، تقسیم کر لیتے تھے۔ اور ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی اور حضور جلدی اٹھے، تیزی صحابہ حیران ہو گئے، پتہ کیا ہو گیا، اپنے حجرے مبارک میں گئے، پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کیا خیال تھا کہ تم کوئی حیران ہوئے ہوں گے، مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کی ڈلی پڑی ہوئی، اور میں کہتا ہوں میرے گھر میں سونا رہے اور پاس والے لوگ بھوکے سوئیں، اس لیے میں نے ازواج مطہرات کو اس کو خیرات کرے، جو مانگنے آئے ان کو دے دیں۔ تو اللہ کے نبی کا ایسی زندگی تھی، اس لیے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہیں تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان کافروں کی اوپر ہوں گے قیامت کے، کیونکہ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے، اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ واللہ، اب باقی تم یہ کہتے ہو کہ جو مسلمانوں کے پاس دولت نہیں اور کافروں کے پاس ہے، اگر یہ اللہ کے قریب ہوتے تو اللہ دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں بھی جگہ میں اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خیال نہ ہو کہ یہ سارے لوگ دولت کے پجاری
جا کر جناب علی دولت کو دے کر اسلام چھوڑ دیں گے تو میں ان کافروں کے لیے ان کے محلات سونے چاندی کے بناتا، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، دروازے بھی وَلَيَتَّكِئُونَ، جو تکے ان کے صوفہ سیٹ ہیں وہ بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میری نزدیک پوری دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، قیمت ایمان کی ہے بھائی، قیمت کس کی ہے؟ ایمان کی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہیں تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم، اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق، باقی یہ کہنا کہ ان کے پاس دولت ہمارے پاس نہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ چاہتا ہے روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے انتہا۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب سارے نبی ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت، ایک ہی عقیدہ لے کر آئے تو کیا ہو گیا؟ پھر یہ فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئیں، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے تو مسئلہ ایک تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ فطرت کا زمانہ ہے جس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کا حکم چلتا تھا۔ کئی پیغمبر آئے، شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، اور بھی آئے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے یا چھوٹے تھے، تو ان کے 4 صاحبزادے تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ پیغمبر تھے۔ دنیا سے گئے تو لوگ، عقیدت والے لوگ روتے تھے کہ دیکھو ہم ان سے محروم ہو گئے۔ ابلیس کو موقع ملا، ابلیس نے آ کر کہا یار انسانی شکل میں کہ میری بھی ان سے بڑی عقیدت ہے، تم چاہو تو ایسا نہ کریں کہ ان کی تصویریں بنائیں، اور تصویریں جب رکھیں گے آپ دیکھیں گے تو کچھ تسلی تو ہوگی۔ اس وقت ممانعت نہیں تھی، انہوں نے کہا بنا لو، بن گئی۔ ایک ٹائم تو صرف دیدار کرتے تھے، پھر دوسری نسل آ گئی، انہوں نے کہا تعظیم شروع کر دی، تیسری نسل آئی پوجنا شروع کیا۔ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی، آج سے میں نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ آج سے میں تو ود جو ہے حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ 4 جو ہے نا، لا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَسْرًا، تو یہ 4 ان کے صاحبزادے تھے۔ اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے اسماء رجال صالحون من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ اب لوگوں نے پوجنا شروع کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے، تبلیغ کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے تبلیغ کا ذکر نہیں ہے، یہاں شروع ہو گئے سب سے پہلے۔ قرآن میں جو قصہ آئے گا نا، لقد ارسلنا نوحا، نوح علیہ السلام سے چلتا ہے، سمجھ میں بات کو، وہی پھر چلتا رہا۔ تو اس لیے کان الناس امۃ واحدہ، عاصم یعنی کہ پوری امت مسئلہ توحید پر قائم تھی، واحدہ۔ فبعث اللہ، یہاں مخزوم عبارت جو جگہ میں آتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، سورہ یونس میں آتا ہے فاختلفوا یہاں بھی لگا، پھر اختلاف ہو گیا، پارٹی بن گئی۔ فبعث اللہ، یہ اگر ایک تھے تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، جب اختلاف آ گیا فبعث اللہ نبینا، پھر بھیجا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ عاشمیہ نہیں، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قال کان بین آدم و نوح 10 قرون، 10 قرن گزرے ان دونوں کے درمیان۔ قرن کہتے 100 سال کو، عاشمیہ نہیں، یہ گزر گئے،
کلہم علی شریعت من الحق، سب شریعت پر تھے، فاختلفوا، پھر آ کر ان میں شرک پیدا ہو گیا، شیطان نے اپنا کام چلا لیا۔ پھر اللہ نے فبعث اللہ نبیین، یہ آ گیا، پھر بھیجا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے جو نبی کی بات مانے جنت میں جائے، وہ منذرین، ڈرانے کے لیے جو نہیں مانا جہنم میں جائے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اتاری ان کے ساتھ کتابیں، بالحق کے ٹھیک ٹھیک، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ فیصلہ، کیوں؟ کتاب ہی فیصلہ کرے گا حق اور باطل کا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا اس دین میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا کیا؟ علم دیا، کتاب مل گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، پیچھے اس کے کیا ہے ان کے بعد واضح دلائل۔ یہ کیوں حضرت کیا بھائی؟ جب جن کو علم ملا، علم کے بعد اختلاف، جان بوجھ کر؟ فرمایا ہاں جان بوجھ کر، کیوں؟ بغیم بینہم، ہمارے شیخ فرماتے تھے اختلاف کس نے کیا؟ بڑے بڑے مولویوں نے کیا، غریب عام تو نہیں کرتے، وہ تو میرے پیچھے لگ گئے، آپ کے پیچھے لگ گئے۔ اختلاف کس نے کیا؟ بڑے بڑے مولویوں نے کیا۔ کب کیا؟ علم آنے کے بعد کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، بغیم ضد کی وجہ سے، اس کا مدرسہ بڑا کیوں ہے، اس کی مسجد بڑی کیوں ہے، اس کو لوگ کیوں مانتے ہیں، یہ ایسے میں نہیں، وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، یہ سارا ہے بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے، یہ مومنین کے لیے تسلی ہے، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے رہنمائی کی ان کی جو ایمان والے ہیں، لما اختلفوا فی، لما واسطے اس کے، اختلفوا فی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق کے، حق کے سے، باذن، اپنے حکم سے، ان کی نیت خالص تھی، اختلاف کیا، اہل حق کو اللہ نے راستہ بتا دیا، وہ حق پر چلے گئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، یہ مومنین کے لیے تنبیہ ہے، ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی، بھائی اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب یہاں مسئلہ آ گیا۔ اچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر میں بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رات کو سوئیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، کھنگالے کریں گے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اس طرح جنت ملے گی تمہیں؟ تو پھر تو وہ پہلے لوگ ویسے تھے جنہیں تکلیفیں اٹھائیں، مارے کھائیں، صحابہ کرام کہاں سے کہاں تک پہنچے بھائی؟ دیکھو نا حضور کے آخری حج میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام، کتنے؟ مدینے سے جو گئے 1.25 لاکھ، اور مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع جو دنیا میں سب سے افضل قبرستان ہے، سب سے افضل قبرستان ہے، اس میں کتنے صحابہ مدفون ہیں؟ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی جنوب، کوئی شمال، سب کچھ چھوڑ کر آج جو دین زندہ ہے، دنیا میں پھیلا ہے، یہ صحابہ کرام کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ گھر بیٹھے رہتے آپ کے پاکستان تک قرآن نہیں آ سکتا تھا، ایسے نہیں۔ دیکھو نا، اب ہم افغانستان میں گئے، وہاں پشتی، پل پشتی، وہاں 3 صحابہ کی قبریں، ایسے میں نہیں۔ وہاں میں اس میں گیا فجیرہ، اس کے پہاڑ کے ساتھ گئے، مولوی صاحب تھے عبدالروف صاحب لے گئے، تو وہاں 7 صحابہ کرام کی قبریں، ایسے میں نہیں۔ یہ امارات میں، چین میں، کہاں روس میں، کہاں دنیا میں پھیلے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ اللہ کے کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر کہ آج ان کی برکت سے ہم دین کا نام لے رہے ہیں، دین زندہ ہے۔ بدقسمت یہ وہ لوگ جو ایسی مقدس جماعت پر تان کرتے ہیں، بدقسمت ہے، محروم ہو جائیں گے۔
یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جن کے نفسانیت تھی نہیں، دین تک، جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں، یہ حکایات صحابہ یہ کتاب میں ہے، پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیسے قربانیاں دی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے جو صحابہ کرام کے بہت کئی جلدوں میں، پتہ نہیں کتنی جلدیں آئی صاحب، ہاں 3 جلدیں، حیران عجیب انسان تھے جی۔ میں جب گیا پہلے حج پر تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات یہ سب مدرسہ سلطیہ میں رہتے، میں بھی سلطیہ میں، تو صبح بھی بیان کریں اور مغرب سے عشاء تک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری صاحب بھی خود بیٹھے رہتے تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ وہاں کنکریوں میں ہم بیٹھ، مولانا کا بیان ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن کا بیان جو ہے نا دوسرے دن اس کا کوئی لفظ نہیں آیا، اتنا اللہ نے اس شخص کو، اور جب آ جاتے تھے صبح ناشتہ میں اکٹھا کرتے تھے مدرسہ سہولتیہ میں، عجیب منظر تھا، کابر، اور آپس میں ایسا خوش گپی اور اس طرح آپس میں جناب علی دل لگی کی باتیں، اور عجیب قاری صاحب کو تو اللہ نے بہت کچھ ایسا دیا تھا اور کئی لطیفے پیش کرتے تھے، تو عجیب ایک منظر، عجیب، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ عجیب، تو وہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے مقصد میں رہی ہے کہ آپ حیات صحابہ ہے نا، حیات صحابہ آپ ذرا پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ کیا سے لوگ تھے، سارے پاکستانی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے ایمان کے برابر ان کا ایمان نہیں ہو سکتا، اتنے پکے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے حبیب کے شاگرد تھے اور حضور ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد تھے، یعنی واسطہ درمیان کون ہے؟ حضور کے ذات پاک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ ایسے میں نہیں، تو ہماری بدقسمتی ہے ان لوگوں کی، ان کے قسمت پر رونا چاہیے۔ اے اللہ، یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسے مقدس ہستیوں سے ہٹ کر 14ویں صدی کا آدمی ہو کر حضور کی شاگرد پر اعتراض کرے، ایسے میں نہیں، جیسے یہاں سے تھوکتا ہے سورج پر، تو وہی تھوکتے رہے کہاں تک جائے گا؟ چہرے پر لگے گا واپس آ کر۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا دین دیا ہوا ہے، ادب ہے، الدین کلو ادب، صحابہ کا ادب کرو، آل بیت کا ادب کرو۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں نا، ایک گھر والے ہیں، دوسرے در والے ہیں، تو در والے بھی قابل احترام ہے، گھر والی بھی۔ آپ کبھی گھر والوں کو چھوڑ کر در والوں کو لے لیتے ہو، ان کا نام نہیں لیتے، بعض وہ در والوں کو چھوڑ کر گھر والوں کا نام لیتے، تو پھر جھگڑا ہوگا۔ آپ در والوں کو بھی مانیں اور گھر والوں کو بھی مانیں، ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مقام ہے، آل بیت کا اپنا مقام ہے۔ عاصم یعنی صحابہ کا وہ شاگرد تھے، یہ حضور کا خونی رشتہ ہے، دونوں رشتوں کا لحاظ کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے، برکتیں کیسے اللہ آپ کے شامل حال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے، اس میں افراط اور تفریط نہ ہو، انبیاء علیہ السلام کا ادب ہو، صحابہ کا ادب ہو، اہل بیت کا ادب ہو، اولیاء اللہ کا ادب ہو۔ آج بعض لوگ ولیوں کی ایسی باتیں نام لے کر ایسے کرتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کیا ہو گیا بھائی، کیا چکر کرتے ہیں، یہ کون ہے پتہ نہیں، بلائیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا سب سے عقیدت ہے، اہل اللہ، جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے محنتی کی، ان کا ادب احترام بھی دل میں رکھے۔ من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے، اللہ فرماتے، حدیث قدسی ہے،
جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. جو ولی کا مسئلہ یہ ہے اور جو نبی کے غلام ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ اعلان جنگ نہیں ہوگا. اور جو حضور کی اولاد ہے ان سے دشمنی کرو، اعلان جنگ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. من آزادی ولیا فقد آذنت بالحرب. حدیث قدسی ہے، سب سے اونچا مقام ہے اس حدیث کا. حاصل ہے تو کتنا بڑا مقام ہے، ہم اس پر چلیں. کتنا مسئلہ ہے کامیابی کا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ترغیب الی الجہاد. او مسلمانوں تم نے گمان کیا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ایسے میں نہیں دوپہر کو اٹھو کھنگالے کرو اور کمائی کے لیے جاؤ پھر کہتے جنت کا ٹھیکیدار ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثل معنی حالات، مثل معنی حالات ان لوگوں کے خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے. مستم الباساء، پہنچی ان کو سختی، وضراء تکلیف، وزلزلوا جھنجھوڑے گئے، زلزلوا جھنجھوڑے گئے. حتیٰ یہاں تک یقول الرسول، کہا رسول نے، والذین آمنوا معه، اور وہ جو ایمان لائے ان رسولوں پر، متی نصر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تیری مدد کب آئے گی. ہر نبی پر جہاد فرض تھا، اکیلے تم پر نہیں. اور ہر نبی کی امت پر جہاد فرض تھا. ان پر بڑے بڑے امتحان آئے، یہاں تک جھنجھوڑے گئے. کہتے ہیں یا اللہ مدد کب آئے گی. جب اس حال تک پہنچ گئے، الا ان نصر اللہ قریب. سوال فرمایا میرے حبیب کی امتیو، تم تو سب سے افضل نبی کی امتی ہو، تمہاری اوپر تو جہاد اور زیادہ فرض ہے، لہذا تم تو جاؤ. والذین آمنوا متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون. میں نے بتایا تھا نا کہ جہاں جہاد آئے گا ساتھ انفاق آئے گا، مال خرچ کرو. کیونکہ جہاد بے نفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے. جہاد جوت سے، جہاد جوت سے ہے. جوت کے معنی کیا ہے؟ کوشش، محنت دین کے لیے. کسی کو اللہ نے قلم دیا ہے، یہ بھی جہاد ہے. کسی کو اللہ نے زبان دی ہے، جہاد ہے. کسی کو اللہ نے تلوار دی ہے، یہ جہاد ہے. ایسے میں نہیں کسی کو دولت دی ہے وہ مجاہدین تیار کرتا ہے، تو اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا کام ہے. ایسے میں نہیں. اچھا جی، یہاں تک وہ لوگ جھنجھوڑے گئے، امتحان میں آ گئے. اے اللہ مدد کب آئے گی. جب اس پر پہنچ گئے، الا ان نصر اللہ قریب. آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، وہی مال خرچ کرنا ہوگا. یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے میرے پیارے حبیب کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ قل ما انفقتم، قل ما، جو بھی خرچ کرو، جتنا بھی خرچ کرو. ہاں تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ کن کو دیں، کن کو دیں. فرمایا ہاں دینے کی بات کرو. سوال یعنی بعض وقت سوال ہوتا ہے نا، جواب آدمی یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا مفتی کے پاس کوئی آیا اور جی یہ مسئلہ بتائیں، یوں ہی ہوا. وہ کہ بھائی پہلے اپنا سوال ٹھیک کر، پہلے اپنا سوال ٹھیک کر. سوال ٹھیک کرے گا تو جواب ملے گا. اللہ نے یہاں سوال کیا کیا خرچ کریں. فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ بتاتے کہ کس کو دیں. فللوالدین، پہلا حق پھر کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. آپ کے ذمہ ماں باپ کا نان و نفقہ، وہ بوڑھے ہو جائیں، کام کے نہ رہیں. اب ساری عمر بیٹے مشٹنڈے پھریں کہ جی باپ کمائے گا دے گا. بھائی اتنا نوکر لگتا ہے تمہارا کہ تم جوان ہو، بچے بال بچے دار ہو گئے، پھر بھی ماں باپ سے مانگ رہے ہو. پھر تم کماؤ، ماں باپ کو کھلاؤ. تم ساری عمر کہتے ہو کہ نہیں یہی کمائے گا، یہی دے گا مجھے. یہ آج کل تو یہی مصیبت ہے. ایسے میں نہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باپ کے پاس جو ہے یہ کب جائے گا تاکہ میں سب پر قبضہ کر لوں. ایسے بدبخت بھی دنیا میں، ایسے میں ایسے بھی. فرمایا جو خرچ کرو
پہلے حق کیا ہے؟ خرچ کے مصارف، خرچ کے مصارف، فللوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مجاہدین طالب علم، ابن سبیل راستے والے، ہاں کبھی وہاں پہاڑ پر پہنچے، کبھی وہاں پہنچ کے، کبھی علم کے لیے وہاں گئے، اس میں دونوں قسم کے ابن سبیل کے اندر طلباء بھی آ جاتے ہیں، مجاہدین بھی آ جاتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ انفاق کرو گے تم بھلائی میں سے، مال حلال، خیر سے مراد ہے مال حلال، فإن اللہ بی علیم، اللہ جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، جہاد کا ذکر دوسری مرتبہ، کتب علیکم القتال، فرض کیا تم پر لڑنا، وَكُرْ لَكُمْ، وہ تباً تمہیں ناپسند ہے، یا اللہ آرام سے کھاتے پیتے، یہ دیکھ جی جہاد کرو، محنت کرو، پیسہ خرچ کرو، سفر کرو، یہ کتنا مشکل ہو گیا۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، یہ بات تمہیں تباً ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے شاید، عسیٰ مانا شاید، قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اس میں بہتری ہو۔ کیوں؟ جہاد میں جاؤ گے، مال خرچ کرو گے، اللہ روپے بڑا 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 کر کروڑوں کا کر دیں گے، دنیا میں رہے گا تو وارث کھائیں گے، اور تم نے دے دیا تمہیں ملے گا۔ عاشم یعنی اگر جہاد کرو گے مال غنیمت ملے گا، مر جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے ہمیشہ زندگی مل جائے گی۔ اس لیے تم تو ناپسند کرتے ہو، لیکن جس قوم کے اندر جہاد نہ ہو وہ قوم کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے تو انگریز نے مرزے کو لے لیا کہ تم ہمارے بن جاؤ، پیسہ ہم دیں گے، تم اعلان کرو، جہاد منسوخ ہو گیا۔ جہاد اب چھوڑ دو اے دوستو، جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال، یہ مرزی کی شعر ہے۔ ایسے میں نہیں، اب آ گیا مسیح، پتہ کیا بلائے، کانا دجال۔ یہ خاص اس کام کے لیے تھا کہ تفریق بین المسلمین کے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز پسند ہو۔ پسند کیا ہے؟ گھر میں رہیں، آرام سے رہیں، نہ نماز پڑھیں، نہ کوئی پوچھے، بس 12 بجے اٹھیں، کھنگالا کریں، بازار جائیں، شام کو آئیں، کھانا کھائیں، سو جائیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے شاید ایک چیز تمہیں پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، کیا ٹائم ہو گیا؟ 10 کم ہے؟ اچھا، میرے خیال سے آپ کی تواضع شروع ہو رہی ہے، یہ آدمی سخی ہو گئے آج کل۔ شاہ بوید وزیر خوراک تجھے تو اس لیے رکھا ہے کہ ان کی خدمت کرو، جنت کماؤ، چھوڑو باقی کام۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہاں بھائی 5 مسئلے ذو جہتین، ذو جہتین کس کہتے ہیں؟ جس کے 2 رخ ہوں، جس کے یہ بھی رخ ہے، یہ بھی رخ ہے، وہ کس میں بلائی ہے؟ ایسے میں یعنی کس میں بلائی ہے؟ ذو جہتین 5 مسئلے بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جہاد کے لیے گئے، نخلہ کے مقام پر مشرکین سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے حملہ کیا، اس میں عمرو بن حضرمی جو ان کا بڑا لیڈر تھا کافروں کا، وہ مارا گیا۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ جمادی الثانی کا 30 تاریخ ہے، اور وہ رجب کا پہلی تاریخ تھی، مہینہ 29 کا تھا، مہینہ 29 کا تھا۔
اب رجب کا مہینہ تو اشہر حرم میں شامل ہے. ہاں وہ مارا گیا. کافروں کا وفد آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں. ماشاءاللہ دل تلا تھا میں خواہ کہنا دیر رہا وقت راگ لے گا پروفیسر صاحب ماشاءاللہ جی آپ کمال ہوگا مفتی صاحب سے رکھے نا. تو کہنے لگے کہ جی یہ اشہر حرم میں جنگ کیسی ہے. حضور نے فرمایا منع ہے. اچھا منع ہے جی. آپ کے صحابہ نے ہمارا آدمی مارا. اس میں کیا ہو گیا؟ بلایا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم تو سمجھے کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے. پتہ نہیں تھا کہ یہ رجب کی تاریخ ہے. لیکن کچھ نادم ہو گئے یار ہم تو جہاد کی نیت سے کیا اور غلطی ہو گئی ہم سے. اور مخالفین کو موقع ملا تو مخالف کی بات ہے اتنی بات لیں گے پھر بتنگڑ بنا لیتے ہیں پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. او یہ مزہ آتا ہے ان کو. تو مخالفین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی مسلمانوں کا کوئی اصول نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے. انہوں نے ہمارا آدمی مارا گیا. یہ یسألونک عن الشہر الحرام میرے پیارے ابھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے. مضمون جہاد آ گیا نا اسے متعلق ہے. سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں. قتال حرمت والے کون سی مہینے ہیں؟ رجب ذی القعدہ ذی الحجہ محرم یہ 4 مہینے ہیں. عاشم یعنی قتال فیہ لڑنا اس کے اندر. قل قتال فیہ کبیر جواب تحقیقی جواب کیا آ گیا؟ قتال فیہ کبیر اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. لیکن ایک بات بتاتے ہیں وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ پہلی بات اللہ کے راستے سے روکنا. وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور روکنا مسجد حرام سے. وَإِخْرَاجُ آلِ اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ اکبر عند اللہ اللہ کے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ تو کبیر ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ اکبر ہو گیا. ایسے میں نہیں اس میں تفضیل آ گیا. تو اکبر کبیر سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا. تو یہ کہتے نا اوہ چھاننی سے اٹھ کر لوٹے کو کہا تیرے اندر 2 سوراخ ہے. شرم نہیں آنی؟ تو چھاننی سے پوچھو تیرے اندر کتنی سوراخ ہے. اپنے سوراخ بھی دیکھو نا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ مسئلہ آ گیا یہاں. فرمایا گناہ تو ہے لیکن بشرطے کہ عمدن ہو. کیا ہو؟ عمدن ہو. لیکن صحابہ کرام نے عمدن نہیں کیا خطأً کیا اور خطأً پر مواخذہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ کیسی طرفداری کرتے اپنے حبیب کی شاگردوں کا ہے. دیکھا ہم نے کتنی طرف انہوں نے الزام لگایا. اللہ نے 5 جواب دیے. کتنے؟ 5 جواب دیے. بھائی تم خود تو شرک کر رہے ہو کفر کر رہے ہو. ان سے آدمی مارا گیا وہ بھی مشرک اور وہ بھی غلطی سے. تو تم اتنے پروپیگنڈے کر رہے ہو. ذرا نیچے اپنے آپ کو دیکھو. انگلی ادھر جاتی ہے تو 4 تو اپنی طرف آتی ہیں 4 ایک ادھر کی. ان سے یہ غلطی ہوگی وہ بھی عمدن نہیں خطأً ہوئی. اور تم تو عمدن کرتے ہو. پہلے کام کیا؟ صد عن سبیل لوگوں کو روکتے ہو اللہ کی یاد سے اللہ کے راستے سے. پہلا جرم یہ. دوسرا جرم وَكُفْرٌ بھی. دوسرا جرم اللہ کے ساتھ کفر بھی کر رہے ہو. تیسرا جرم والمسجد الحرام یعنی صد عن المسجد مسجد حرام سے تم روک رہے ہو. اور چوتھا جرم وَإِخْرَاجُ آلِهِ کیا جرم کیا تھا صحابہ نے جن کو تم نے تنگ کر کے مکے سے نکالا؟
اپنے گھروں سے نکالا، بچوں سے نکالا، اپنے کاروبار سے نکالا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے کیا ہے؟ اور چھٹا الزام کیا لگایا؟ اللہ نے جواب دیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنے سے مراد ہے شرک۔ فتنے میں مراد کیا ہے؟ شرک۔ قتل سے بھی کیوں؟ ایک آدمی قتل کرے گا فجزاء جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، خالدن خلود، یہ قرآن میں اصول سمجھ لیں کہ جہاں خلود ہوگا اس سے مراد ہوتی ہے مدت مدید، مدت مدید، اور جہاں ابداً آئے گا، ابداً آئے گا وہاں پھر پورا زمانہ پورا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ آدمی خالدن، قاتل جو ہے وہ مدت مدید رہے گا، اور جو کفر اور شرک کرے گا اس کے لیے تو خالدین فیہا ابدا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ تو بھائی تم تو یہ 6 جرم کر رہے ہو اور تمہیں پرواہ نہیں ہے، اور میرے نبی کے غلاموں سے غلطی سے کام ہو گیا تو وہ اچھلتے ہو ان کے خلاف پروپیگنڈا، جیسے آج کل پرانی 1400 سال کی پرانی باتیں لے کر اس کو اچھیل کر صحابہ کے خلاف عاصم یعنی پروپیگنڈے کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا ظلم ہے، جن لوگوں کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج قرآن ہمارے پاس ہے، عاصم یعنی ان لوگوں کے خلاف لب کشائی کرنا یہ سوا محرومی کی اور کوئی بات نہیں۔ الدین کلو ادب، دین ادب کا نام۔ ادب، صحابہ کا ادب کرو، آل بیت کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، عاشمی اولیاء اللہ کا ادب کرو۔ یہ نہیں ہے آپ توحید بیان کر، توحید ایسی نہیں ہے جیسے اولیاء اللہ کی توہین ہوتی ہو، اس کو معاہدہ نہیں کہتے، یہ ملحد ہے۔ عاشمی یعنی توحید کا مطلب یہ ہے ان نے محنت کی ہے۔ آپ کو کیا پتا ہوئی حضرت پیرانی پیرم کی محنت کا نتیجہ؟ آپ ذرا فتح الغیب پڑھیں، بنیۃ الطالبین پڑھیں، ایسے میں ان کے آپ فتح الربانی پڑھیں، آپ حیران ہوں گے ان کے، حضرت خواجہ اجمیری کے، حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے، امام ربانی کے۔ آپ 14ویں صدی کا ایک مولوی پکی روٹی کا اٹھ کر ایسے میں یعنی ان کا نام بے ادبی سے لے گا، جی وہ کیا تھے؟ نہیں، اپنا اپنا ہر ایک کا مقام ہے۔ تو الدین کلو ادب۔ آج بدقسمتی کیا ہے؟ علم ہے، ادب نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تشریح فرماتے ہیں کہ از خدا خواہم توفیق ادب اور بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اور بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ بے ادب صرف اپنے آپ کو بے ادب کر کے نہیں رکھتا، بلکہ یہ آگ پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ آپ اپنے استاذ کے بے ادب، آپ کے شاگرد آپ کے بے ادب، ان کے شاگرد ان کے ادب بے ادب، آپ اپنے باپ کے ادب، آپ کے بیٹے باپ بیٹے اس کے اب بے ادب، وہ چلتا چلتا پھر سلسلہ چل جاتا ہے۔ الدین کلو ادب، دین ادب کا نام ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلون، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب یہ موقع تلاش میں ہیں، اپنے عیوب نظر نہیں آتے، ان مقدس ہستیوں کا عیوب تلاش کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبی کی شاگردی کے لیے منتخب کیا۔ یہ عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے نا، کوئی تعجب والی بات سنتی ہے نا تو انگلی لے آتی ہے ناک تک، مائیں کیا بات ہے؟ ایک بچی عورت غلاظت صاف کر رہی تھی، بچے کی غلاظت لگی ہوئی، دوسرے کا مائی مبارک چند نظر آیا، اگر مائی کتھے ہے؟ یوں کیا، اچھا چند اچھا ہے لیکن اس کو بو آتی ہے، حالانکہ بو انگلی سے آ رہی تھی۔ بھائی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہونا وہ ایسی باتیں
کرتے ہیں، جن کو اللہ عقل سلیم دے دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، عقل سلیم دے دے، وہ سوچتا ہے کہ وہی اگر ان کو ہٹایا جائے، جیسے دیکھو نا مری سے نہر آ رہی پانی کی، اور یہاں آ کر اسلام آباد میں کٹ گئی، کیا ہو گئی؟ تو پنڈی میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اور راستے میں غلاظت پڑ گئی تو پنڈی کا پانی سارا گندا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ تو بھائی جیسے جبرائیل علیہ السلام حضور کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، امت کی اور حضور کے درمیان صحابہ واسطہ ہے، سمجھے میرے؟ تو واسطے کو کاٹو گے تو پھر تو معاملہ سارا گیا، اس لیے واسطہ۔ وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ رہیں گے لوگ، يُقَاتِلُونَكُمْ، میرے حبیب آپ سے لڑیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، مسلمانوں کو خطاب ہے، اے مسلمانوں، یہ کافر ہمیشہ رہیں گے عداوت کے اندر، يُقَاتِلُون، تم سے لڑیں گے، حَتَّى، یہاں تک يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ لٹائیں تم کو تمہاری دین سے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر قابو میں آئیں آپ، ان طاقت رہے، استطاعوا، ان کی ہمت، اگر کوئی طاقت ہو، ایسے میں یعنی اس کا مطلب بس چلے، یہ کہتے ہیں نا، اگر بس چلے یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، انہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْ، ہاں یاد رکھ لو مسلمانوں، ان کے پھندے میں پھنس گئے نا، پھر میرے بھی نہیں رہے، میرے بھی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پس مر گیا وہ کافرٌ، حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، حبت کہتے ہیں ناپید ہونا، ایسا ہوگا جیسے عمل کیا ہی، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ صاحب آگ کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان الذین آمنوا، ازالہ شبہ اور بشارت، یہ دیکھو بھائی سبحان اللہ، دیکھو نا اللہ نے وہاں جواب دیے 6 جواب، یہاں بھی اللہ نے، صحابہ کے دل میں خیال تھا، یا اللہ ہم نے تو جان دی اور ہم نے تو جہاد سمجھ کر کیا، یہ جو آدمی مارا گیا ہماری اوپر تو سبحان، دیکھو نا جو کپڑا صاف ہوتا ہے نا، دور سے داغ نظر آتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ہماری اللہ کی طرف سے تسلی ہو جائے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ایسے نہیں، اللہ نے یہاں تسلی دی سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، فرماتے تم نے آدمی مارا اور رجم میں مارا، لیکن میری رحمت پھر بھی تمہارے شامل حال ہوگی، کیا جی، کیا جی، آج سمجھ نہیں، اولئک یرجون، دیکھو نا قرآن کیا کہتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، یہ تو ہو گئے مکے والے، والذین آووا نصروا، وہ جنہوں نے کی مدد کی، ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن، یا اللہ اگر کوتاہیاں ہوئی فرمائے لہم مغفرۃ، لہم، اللہ ہم نے معاف کر دیا، بات ختم ہوگی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، واللہ مفتی صاحب، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اور امر آ گیا، ذو جہتین مسئلہ، کیا میں نے بتایا نا 5 مسئلے ہو گئے، کیا ذو جہتین، یہ جہتین، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے میرے پیارے حبیب خمر شراب کے بارے میں اور جوئی کے بارے میں، شراب پیتے ہیں وہ جی بڑا مست ہو جاتا ہے، تکڑا ہو جاتا ہے، ایسے موٹا ہو جاتا ہے، موٹا بھی ہو جاتا ہے، پھر بیت الخلاء میں چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ شرابی اور کھوتا بھی ہو جاتا ہے، بیت الخلاء میں اکثر شرابی مرتے ہیں، اندر گئے کھڑکی بند کی، ان کا ٹھکانہ وہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں، لیکن وقتی طور پر تو ہے نا شراب، اور میں صرف جوا، اب جوئے میں بعض جناب علی لاکھوں روپے ایک ہی رات میں کما لیے، من الخمر قل فیما اسم کبیر، اللہ نے مشورہ دیا
کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ اسم کبیرہ و منافع للناس، اور وقتی طور پر لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما. دیکھا ہم نے دونوں رخ ہو گئے. بھائی فائدہ تو ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے. گناہ فائدہ تو دنیا میں ہے اور گناہ پھر آخرت میں ہمیشہ جہنم میں ہے. تو فائدہ کیا ہو گیا آپ کا؟ کیا فائدہ؟ 2-4 پیسے تم نے جمع کر لیے، 2-4 دن عیاشی کی، اور ساری عمر پھر جہنم میں دکے کھاتے رہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. وہ تو کبیر ہے اور یہ کیا ہے؟ اکبر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اب اور مسئلہ آ گیا. ذو جہتین وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں میرے حبیب آپ سے کیا خرچ کریں. قُلْ مَا قُلِ الْعَفْوُ، فرمائے جو حاجت ضروریات سے زیادہ ہو. بس بھائی ذخیرہ مت بناؤ، اپنا کھاؤ پیو، جو بچ گیا ضرورت ہے کسی کو دے دیا. ہاں آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی. آپ کا کام آج ملے گا تو اللہ کل بھی دے گا آپ کو جتنا خرچ کرو گے. کیونکہ انفاق نفق سے. انفاق کس سے ہے؟ نفق اس رنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں رخ کھلے ہو، دونوں رخ ادھر سے جائے ادھر سے نکلے. اور اگر بند ہو جائے بس گیا. اب دیکھو نا کنواں ہے، اب کوئی دیر تجربہ کر لو، کنویں سے پانی نکالو رات کو، صبح دیکھو اتنا ہی ہوگا، اوپر نہیں آئے گا، اتنا ہوگا. پھر نکالو اتنا ہوگا. اگر نہ نکالو اتنا ہی رہے گا، اوپر نہیں آئے گا. تو اسی طرح اللہ نے جہاں بھی حکم دیا نا نفق کا دیا ہے. انفاق، انفقو انفقو انفقو، ایسا نہیں. تو انفق کا مطلب کیا ہو گیا کہ جتنا دو گے پیچھے وہ اتنا اور بلکہ اسے زیادہ آئے گا. جو لوگ یہ جانتے ہیں نا وہ پھر کاروبار کرتے ہیں. میں سیٹی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ الحمدللہ کام کیا. میں نے مدرسوں کا یہ شمالی علاقہ جات میں اور کشمیر میں، پھر ہزارے سرحد، پھر پنجاب میں، پھر سعودی عرب 5 قاریاں ہم لے گئے تھے. بڑا لمبا قصہ ہے، وقت نہیں دو میں ختم کر رہا ہوں. تو پھر افریقے میں، پھر بنگال میں تو نہیں گیا تھا افریقہ، وہ گئے تھے بنگال میں گیا. وہاں 100 مدرسے ہم نے کھولے، اب تو ہزاروں ہیں وہاں. تو میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا سیٹھی صاحب آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں سیٹھی صاحب کو امریکہ پیسے دے رہا ہے. میں نے کہا امریکہ قرآن شائع کر رہا ہے. اچھا امریکہ ہے تمہارا؟ لوگوں کی بات ہے. تو سیٹھی صاحب نے فرمایا شاہ صاحب یہ مجھ سے یہ نے آدم جی والوں نے اور داؤد مل کا کیا کوئی نام لیا، 2 آدمیوں کا، انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ یہ اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا میں اصل بات بتاؤں، میرا راہ والی میں گتے کا کارخانہ ہے، اس میں نے 4 آنے رکھے ہیں منافع میں، اپنے گھر کے خرچ، 4 آنے قرآن کے لیے، 8 آنے فیکٹری کے لیے. وہ 4 آنے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہم نے کوٹھیاں بھی بنا لی ہیں اور ہم نے سب کچھ کر لیا اور پوری دنیا میں قرآن. اور مجھے کہا آپ یاد رکھیں پوری دنیا میں اگر میں قرآن کریم کی مدد سے پھیلاؤں میرے پیسے خرچ، وہ 4 آنے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی. تو وہ جانتے تھے کہ بھئی اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہے. یہ ماذا قل العفو، فرمائے جو حاجت ضروریت سے زیادہ ہے. کذالک یبین اللہ، یہ اس طرح بیان کر دے اللہ کم تو الآیات ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو فی دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی امور میں. یہ دیکھ لو کہ اگر یہ دنیا تمہارے پاس رہے تمہارے کس کام کی، کہ تم نے آ کے لوٹی، رشتہ داروں نے لوٹ مار شروع کر لی ہیں، بیٹو لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہتے وہ میرا باپ بھول گیا آج. اور دو گے تو اللہ کے بینک میں جمع کرو گے، اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، آنکھیں لوٹو گے، اللہ فرمائے گا اب لو بھائی خزانہ جو جمع کیا تھا میرے بینک میں، اب چیک کاٹو اور کھاؤ. ایسے میں آنی پھر دنیا والآخرہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ بھی ذو اجر مسئلہ. یتیم کے بارے میں کیا کریں؟ اگر یتیم ہے
قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی لا یاکلون فی بطونہم الا النار، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے پیٹوں میں مگر آگ۔ ہاں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکی، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، سزا ہو۔ یا اللہ اگر یہ مسئلہ ہے یتیم کا مال ساتھ ملاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی لقمہ ہم کھا لیں تو جہنم میں گئے، اور اگر الگ کرتے ہیں یتیم کی ہنڈیاں بھی الگ، یتیم کا چولہا بھی الگ، یتیم کا آٹا بھی الگ، تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، خرچہ، کیونکہ ایک آدمی کھائے گا 3-4 ہزار روپے لگائے گا، ایک آدمی کھانا الگ بنائے 4,000-5,000 سے کم نہیں۔ اب طالب علموں کا لنگر ہے، ہم حساب لگاتے ہیں تو فی طالب علم تقریباً 1,000 روپے آ جاتا ہے، کہاں 5,000 اور کہاں 1,000، کھانا اس سے اچھا ہوتا ہے، کیوں کہ مل جائے برکت ہوتی ہے۔ تو اگر ملاتے ہیں تو خطرہ ہے، نہیں ملاتے تو نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، تم یتیم کا مال کیوں ملاتے ہو؟ بچانے کے لیے یا اڑانے کے لیے؟ اڑانے کے لیے تو پھر تو جہنم ہے، بچانے کے لیے تو جنت ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا مال ساتھ، چلو بھائی اتنا آٹا ہمیں گھر کے 9 فرد ہیں، 10واں یہ ہو گیا، 10واں حصہ اس کا آٹا ڈالو، 10واں حصہ اس کا گھی کرو، وہ حساب کرو، تو خرچہ بھی کم ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، اور مشقت سے بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ اس کی انڈی الگ آپ کے الگ، اس کا آٹا الگ آپ کا، تو معاملہ تو لمبا ہو جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، کہ اصلاح ان کے لیے خیر بہتر ہے، جس میں ان کا فائدہ، اصلاح مانا فائدہ، فائدہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کا مال ملا کر تم استعمال کر تو فإخوانکم، تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے، اصلاح کی ہے یا فساد کی ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اللہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتے تمہیں مشقت میں ڈالتے کہ وہ یتیم کی لکڑی بھی الگ، یتیم کا چولہا بھی الگ، یتیم کا تنور بھی الگ، یتیم کی ہنڈی بھی الگ، تو مشکل ہو جاتا ہمارے لیے، ایسے بھی آنے۔ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رکوع نزدیک ہے، ہاں چلو، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ آگے جناب، یہ نمبر 5 آ گیا، 5 مسئلہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب یہ ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی ہے، عورت ہے، مالدار ہے، کوٹھی بھی ہے اس کے نام، بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، لیکن بدکار بھی ہے۔ ایک ہے یتیمڑی ہے، غریبڑی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن سیرت ہے، اس کی صورت ہے، اس کی سیرت ہے۔ کس سے نکاح کرو؟ سیرت والے سے، ماشاءاللہ۔ ادھر آپ کو تعجب میں ڈالے گا اس کا مال، اس کا حسن۔ اسی طرح لڑکا ہے، کاروباری ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن شراب بھی پیتا ہے، سوٹی بھی لگاتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک ہے غریب ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، غریب ہے، کس کو استعمال بولو؟ گلگت والا، قاری صاحب کو۔ کیوں کہ اعتبار کس کا ہے؟ کردار کا ہے، مال کا۔ کیوں؟ ادھر دو گے وہ لڑکی آئے گی بد کردار ہوگی، خاوند کتنا کنٹرول کرے گا؟ ہر وقت چوکیداری تو نہیں کر سکتا، وہ خیانت کرے گی، کل کو مصیبت ہوگی، نہ چھوڑ سکے گا نہ رکھ سکے گا۔ لڑکا جو ہے وہ آوارہ ہے، کل لڑکی کو تنگ کرے گا، کل پریشانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں کہتا ہوں نا کتنا اصول ہے، اگر اس اصول کو اپنائیں 95% لڑکے نیک ہو جائیں گے، 95% لڑکے نیک ہو جائیں گے۔ بھائی معیار کیا ہے؟ سیرت ہو، صورت، مال نہ ہو۔ لڑکا کہے گا یار اگر میرا آوارہ ہوں نا مجھے کس نے رشتہ نہیں دینا۔ لڑکا نمازی، سفید ٹوپی پہنے، شاہ صاحب ایسے دے مرید ہونے واسطے آیا تھوڑے کو، ایسے بھی نہیں، پہلے سب پہ کھڑا ہوگا تاکہ مجھے کوئی دیکھیں گے نمازی کہ یار نیک لڑکا ہے، اس کو رشتہ دینا چاہیے۔
لڑکی ہوگی کردار اس کا اچھا ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہاشم یعنی باپردہ ہے، تو اس کو پسند کرو۔ غریب نہیں ہوگی، آپ کی خدمت کرے گی۔ مالدار آئے گی وہ کہے گا تیرا کیا ہے، میری پیو دا مال ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ غریب زن مرید ویسے بیٹھا رہتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں۔ ایک ہی سیرت میں کہتا ہوں، ایک مسئلہ کہ آپ کردار کو معیار بنا لو۔ لڑکے بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لڑکے بھی آج کیا کہہ دو جی اچھا لڑکے کاروبار کے کر دیں جی، یہ نہیں پوچھتے کہ کردار کیا ہے، کمائی کتنی ہے۔ اچھا جی لڑکی، اچھا جی کوئی جہیز شہز میں کی اسی ہے، یہ پوچھتے نہیں پوچھتے کہ ناچنے والی ہے۔ سمجھ، یہ معیار ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرکہ اور تمہیں حتیٰ یؤمن، جب تک ایمان نہ لائے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ ایک لونڈی، امتن، سبحان اللہ، لونڈی زرخرید ہے، مومنت ایمان والی، خیر من مشرکہ، وہ بہتر ہے مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن مال جمال تجھے تعجب میں ڈالے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اللہ دیکھا آپ نے، اور مشرکوں کو اپنی لڑکیاں بھی نہ دو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک ایمان نہ لائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک غلام ایمان والا، خیر من مشرکین، بہتر ہے ان مشرکین، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ اس کا مال خاندان تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ایسا ایسا جی میں تسی گل سنو، میں نے فلاں عرس شریف تے جانا ہے، میلے شریف تے جانا ہے، کہتے ہیں نہ میں کار نہیں یار، چل میں بھی تھوڑی نال جلتا ہوں، وہ بھی گیا۔ اب عرس میں میلوں میں دیکھو لفنگے لچے سارے چرسی بنگی آتے ہیں، آشمیاں نہیں، اللہ کی پناہ، توبہ اللہ کی پناہ۔ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے بزرگوں کا، ساری دنیا کے عیاشی عاشی میں ناچ گانے اس کی اوپر ہے، یہ ادب کدھر ہے؟ بزرگ یہ کام کرتے تھے، ان کی روحیں لانتے نہیں بھیجیں گی تمہارے اوپر کہ ہم کیا کرتے تھے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ جتنے بزرگ ہیں یہ ہمارے خاندان کے، یہ جو اسلام آباد میں جن کا مزار ہے، کیا کہتے ہیں ان کو، ہماری شجری میں بہت بڑے عالم تھے، وقت کے ولی اللہ تھے، لوگوں نے کیا بنایا، او ناچ گانے والے اور چرشی اور بنگی اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھو کشف المحجوب پڑھے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر، ذرا دیکھیں تو صحیح، تو وہ لاتے نہیں بیٹھے، وہ تو عظیم انسان تھے، ان کا علوم آپ دیکھیں آپ حیران ہو جاتا ہے، ان کے معارف دیکھیں، ان کی علم دیکھیں، ولایت دیکھیں، یہ بزرگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے جی وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَا عَجْبٌ أُولَٰئِکَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کے بھیجنے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اس لیے رب نے تو قرآن اتارا، اپنے حبیب کو بھیجا تمہارے سمجھانے کے لیے۔ یُبَيِّنُ آیاتی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیاتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم علمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب۔ صلی اللہ